دوست مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر و تیری تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہی سجدے اور تعریف کے لائق ہے۔ پیارے خدا، شکر گزاری کرتے ہیں تیرے دیے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم بڑی عاجزی سے تیرے حضور جھکے۔ پیارے خدا، تیرے نام کو جلال دیں۔ اے پیارے باپ، جتنے بھی گھرانوں نے تیرے نام کی حمد و ثنا کی ہے، تیرے نام کو عزت اور جلال دی ہے، پیارے خدا، تو سبھی گھرانوں کو یوں ہی کثرت سے اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے رہے۔ پیارے خدا، ان تمام گھرانوں کو اپنی برکات سے مالا مال کر۔ اے پیارے باپ، جبکہ تیرا بیٹا خدا ان کی باتوں کو ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے، پیارے خدا جی تو اپنے بیٹے کو سر سے لے کر پاؤں تک چھو اور بڑی برکت دے۔ تیرا بیٹا تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا ہے، پیارے خدا اسے اور پاک روح کا مسا عطا کر، اور ہم سب سننے والوں کو سننے والا ذہن اور سمجھنے والا دل عطا کر، پیارے خدا۔ اے قدوس مہربان خدا، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور ہماری زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ اے باپ، تیرا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، ہم ہمیشہ اس روشنی میں بڑھتے چلے جائیں۔ آج ہم بڑھے، آج ہم گھٹے اور تو بڑھے، پیارے خدا جی، اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ تو اپنے بیٹے کی حفاظت اور نگہبانی کر، اس سے لفظوں کی ترتیب عطا کرنا۔ دعا کرتے ہیں سسٹر شازیہ کے لیے۔ اے خدا جس نے تیرے تخت کو سجایا ہے، پیارے خدا اس کو اور اس کے گھرانے کو ڈیر و برکات سے مالا مال کر، پیارے خدا اس کے ساری فیملی کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے، پیارے خدا جی تو ان کی حفاظت اور نگہبانی کر اور ان کے ساتھ ہو اور ڈیر و برکات کو نازل فرما۔ پیارے خدا حضرت جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری پاک حضوری میں بڑے ایمان سے آئے، پیارے خدا ان سب کو برکت عطا کر۔ عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی بڑی رہنمائی کرنا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع نام کے وسیلے سے، آمین۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ہو۔ تھینک یو سسٹر زیبا۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، اچھی صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کو اور کے گھرانے کو، اپنے بچوں کو، آپ کی جنریشن کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ ابھی ہم انوائٹ کریں گے پاسٹر نتھانیل کو، جس کو خدا کے بیٹے کو، جس کو بنائے عالم سے پہلے خدا نے اپنی خدمت کے لیے اس وقت کے لیے مقرر کیا اور چنا، تاکہ وہ خدا کی خدمت کریں اور بہت ساری زندگیوں کے لیے جو ہے برکت کا باعث بنے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم نتھانیل بھائی، اینڈ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے آج کثرت سے استعمال کریں۔ وہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، وعدوں کا سچا بڑا خدا ہے، جو آج بھی ہماری وکالت کرتا ہے۔ جناب یسوع ہمارے نجات دہندہ جلالی کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں سسٹر شازیہ کا، زیبا کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی، اور پاسٹر لطیف کا جو ہمارے رہنما ہے اور اس آئی ڈی کے بوجھ کو رکھتے ہیں تاکہ خدا ان کے نام میں ہم جڑے۔ یہ کوئی میرے لیے آج بڑی ہی عجیب بات تھی جب عبادت شروع ہوئی، اور میں نے اپنا ہاتھ بھی کھڑا کیا تھا، شاید سسٹر شازیہ نہ دیکھ پائی، کیونکہ میں اسی وقت ہی اپنی گواہی دینا چاہتا تھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ جو کلام میں نے چنا وہ سسٹر شازیہ بول رہی، کیونکہ میں نے جو کلام چنا تھا وہ
हू बहू सिस्टर शाजिया ने अपने इब्तदाइया में उस कलाम को पढ़ा, और ये खुदावंद की रहमत हम पर है, क्योंकि मैं अक्सर औकात ये कहता हूं कि ये आईडी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए है, क्योंकि ये उसकी रहमत है कि हम रूह में एक होते हैं, और जब रूह में एक होते हैं तो खुदावंद हमारी आसों उम्मीदों को पूरा करता है। जो आज कलाम लिया गया वो उस वक्त का कलाम है जब जनाब यीशु अपनी उस बशारती जिंदगी के अवाइल में और अपने बाप के मंसूबे को लेकर चल रहे हैं, और मौजज़ात के ऊपर मौजज़ात करते हुए उन लोगों को जो दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में है, दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो रहे हैं कि लोग ये मानने पे मजबूर है कि जो मसीहा आने वाला था वो आ गया, क्योंकि रोगियों को शिफा मिल रही, बोझ के दबे हुओं के लिए नजात का पैगाम उन तक पहुंचाया जा रहा है, खुशखबरी का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, आंखों को खोला जा रहा है ताकि वो दुनिया की रंगीनी को देख सके, जन्म के अंधों को उन मौजज़ात को जनाब यीशु ऐसा कर रहे हैं कि लोगों की भीड़ उन पे चढ़ी जा रही। ऐसे मौजज़ात जो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा कर सकता है, उन मौजज़ात को वो कर रहे हैं। गुनाहों की माफी, लोगों को खुशखबरी का पैगाम इस तरह दिया जा रहा है कि बाख्तियार वो जो कहते हैं कर देते। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आज कलाम की तरफ जाने से पहले उस कलाम को लिया जाए जिसके ऊपर हम आज अपने आप को लेकर आएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि आज भी हम तितर बितर, आज भी हम फिरकों में बटे हुए, आज भी हम अपने अपने सवादों में खोते हुए बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कवानीन को अपनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उन कवानीन पे नहीं ले आना चाहते जहां पे जनाब यीशु हमें लाना चाहते। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर पास्टर लतीफ जॉन को कि वो कलाम के पहले हिस्सा को पढ़ें ताकि हम फिर वहां पे जाएं जहां पे सिस्टर शाजिया हमें कलाम की तरफ ले जाना चाहती हैं, और मैं जिसने आज कलाम तैयार किया है उस हकीकत को देखेंगे जो रूह के वसीला से सिस्टर शाजिया के साथ हम आज जुड़े। मती रसूल की अंजिल जिली उसका नामा बाप और उसकी 36वीं आयत। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। कलाम के पढ़े जाने पे बरकत हो। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर, खुदावंद आपको बरकत दे, सेहत सलामती दे। अजीजों, ये उस वक्त का वाकया है जब यस्सु गलील में सफर करते हुए लोगों को खुशखबरी का पैगाम सुना रहे हैं,
کہ بنی نوع انسان اس خوشخبری کے کلام کو سنے اور ان پہ عمل کرے جن کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کہ وہ جائے ان بھیڑوں کو اس گلہ میں شامل کرے جو عرصہ دراز سے بھٹک رہی ہیں، تتر بتر ہیں اور ایسے حالات سے گزر رہی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف ان کے لیے آہو نالا، کیونکہ جب بھیڑ بھٹک چکتی ہے، اپنے گلہ سے خارج ہو چکتی ہے، تو اس کا کوئی وارث نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں متی ہمارے لیے فرما رہا ہے، لکھ رہا ہے باپ کے بیٹے کے ان مبارک کلمات کو جو اس نے اس وقت کہے۔ ان بھیڑوں کی مانت جن کا چرواہا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ کسی کے اوپر وقت آئے کہ بچپن میں ہی یا کسی کی ماں یا باپ اس جہان فانی سے کوچ کر جائے، تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ ہر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی، بے رواداری، ایسا سلوک کرتا ہے جیسا یہاں پہ ہے کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل قوم تتر بتر ہے، خستہ حال ہے اور پراگندہ ہے۔ تو جناب یسوع ایک امید کی کرن ان کے لیے لے کر آیا کہ جو اس پر ایمان لائے ان کو وہ زندگی دے، کیونکہ وہ اس محبت کے تحت اس دنیا میں آئے جو محبت باپ نے اپنی قوم کے ساتھ رکھی۔ اس لیے سلطان و عارفین حضرت یوحنا 3:16 میں فرماتے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ زندگی دینے کے لیے آیا، اس لیے اس نے چرواہے کا روپ دھارا۔ اس نے یہ بھی کہا، اچھا چرواہا میں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا، کیونکہ یہ بھیڑیں زمانہ ازل سے اپنے خدا سے ایسی گردن کش قوم بنی جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو سنتے ہوئے نہیں سنتے، جانتے ہوئے یہ جانتے نہیں کہ ان کا باپ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا اپنی قوم سے پیار کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی پتلی بناتا ہے اس کو۔ وہ پتلی ہمیشہ ہی گردن کش بنی، نافرمانی میں اس کو غضب میں لانے کے لیے ایسے عملات کیے، جو عمل، جو فعل انسانی سوچ میں باپ کو غصہ دلانے کے۔ کیونکہ اگر ہم کلام اللہ میں دیکھتے ہیں تو کلام میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے خدا کے سامنے ہی سجدہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بتوں کی پوجا، بچڑوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، اپنے خدا کو، اپنے باپ کو، اس کی غیرت کو للکارا
اس لیے وہ ایک گردن کش قوم تھے، ایسی قوم جو نافرمانی میں تھی۔ خدا تو پہلا ہی ہمیں یہ کہہ چکا ہے کہ میں جیلس خدا ہوں، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی غیر معبود کے سامنے اپنے سر کو خم کریں۔ اسی لیے اس نے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے اپنی اس محبت کو پرو دیا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لے آئے، اور بیٹا بھی ایسا فرمانبردار نکلا کہ اس نے غیروں کے لیے اپنی جان کو دے دیا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ میرے عزیزوں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم آج بھی ایسے ہیں؟ بالکل، ہم آج بھی ایسے ہی ہیں۔ آج بھی ہم تتر بتر ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل قوم کا تھا۔ آج بھی ہم جب ہماری دعا سنی نہیں جاتی، جب ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں، تو ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ میں دعا کروں اور جو میں نے مانگا ہے میرے سامنے آنکھیں کھولنے سے پہلے حاضر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے لیے مانگ رہے، ہم اپنے سواد کے لیے خدا کو آزما رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ہوس، ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، اس لیے زکریا اس کے لیے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری نصیحت کے لیے کہتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پاسٹر لطیف سے کہ زکریا کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 2 آیت کی تلاوت کریں۔ اگر جماعت میں سے بھی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم موقع دیں گے پاسٹر جی، ایک حوالہ اور بھی ہے، کیونکہ جی سسٹر شازیہ نے تو پڑھ لیا ہے، تو ہم بھائی صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ حزقیل سے ایک حوالہ آخر میں جو ہم پڑھیں گے وہ بھائی صابر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں مجھے تھوڑی پسند ہے نا بائبل بالکل نہیں، تو اس کو نکالنے میں تھوڑا سا نا ٹائم کوئی لگ مسئلہ رہا ہے، تو میں جسٹ منٹ۔ زکریا 10 باب اور اس کی 2 آیت۔ 10 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ طرفیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ کلام کے پڑھ جائے برکت ہو، آمین آمین۔ یہاں میں کلام ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، طرافیم نے بطالت کی باتیں کی۔ آج بھی ایسے پاسبان موجود ہیں جو جھوٹی تعلیم کو اپنے لوگوں تک بیان کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہی ہیں جو اس تعلیم کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تعلیم کس طرح کی دی گئی ہے، کیا یہ تعلیم خداوند کے ان احکامات کے ذریعے ہمیں پہنچی، یا صرف اور صرف خوشنودی کے لیے، یا لوگوں کی جھوٹی تسلی کے لیے۔
اور اوپر سے ہمیں ایسے ایسے خواب جو سبز باغ دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں ان کی کچھ ویلیو نہیں ہوتی. اسی لیے یہاں پہ زکریا بھی ہمیں ان لوگوں سے، ان پاسبانوں سے بچنے کی تلقین کا کلام دے رہا ہے کہ ہمیں ان طرافیم لوگوں کی بطالت کی باتیں کہنے والوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کامل ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہٹ چکا ہوتا، کیونکہ جب ہم کلام کے وسیلہ سے کلام کے پورے ہونے کی امید میں جلد بازی کرتے ہیں کہ ہماری امید، ہماری آس اسی وقت پایا تکمیل تک پہنچ جائے جس کے لیے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں. میرے عزیزوں، کئی دعائیں ایسی ہیں معذرت کہ وہ دعائیں اسی وقت آپ کی سنی نہیں جاتی. ان کے لیے کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں دعا کی اور وہاں سے ہی جناب یسوع نے اس کو پورا کر دیا. کیا ہم یہی دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری اسی وقت سنی جائے؟ اس کے لیے یعقوب بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ ہم کیا مانگتے ہیں. جب ہم خدا کے بیٹے کے نام سے مانگتے ہیں، اپنے یقین سے، اپنے ایمان کی وفاداری سے، تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں صرف اور صرف نیک خیالات اور ہمارے خیالات کو دیکھتے ہوئے اس دعا کو جناب یسوع ثابت قدمی کی مہر لگا دیتے اور اس کو پورا کرتے، کیونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے جو 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب ایک کو پا لیتا ہے تو خوشی مناتا ہے. وہ اپنی بٹکی بیڑوں کو آج بھی اپنے غلہ میں شامل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے غلہ میں کیسے شامل ہو جائیں، ہم اس کے غلہ میں کیسے جا سکتے ہیں. اور جب ہم اس کے غلہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں شادمانی عطا کرتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، جیسا زبور 23 میں داؤد کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. ہمارا اچھا چرواہا ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے، وہ زندگی جہاں پہ آسودگی، جہاں پہ خوشیاں، جہاں پہ صرف اور صرف زندگی ہے، موت شامل نہیں. کیونکہ ہمارے چرواہے کے پاس عالم روا کی کنجی ہے، وہ عالم روا جن کا وعدہ اس نے اپنی حیات طیبہ میں ہمارے ساتھ کر دیا. میرے عزیزوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اس کی ہمدردی پاتے تو کیا ہم اس کے وفادار رہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی وفاداری میں پروئے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم
صرف اور صرف اس وقت تک اس کے وفادار رہتے ہیں جب تک ہماری امید پوری نہیں ہوتی. جب ہمارا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہم اپنی خوشیوں میں گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس کا نام بھی اس خوشی میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اپنے سواد میں رہتے ہیں. غمی میں ہم پکارتے ہیں لیکن خوشی میں اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. الفاظ کڑوے ہیں، الفاظ ایسے ہیں جن میں صداقت ہے لیکن کڑوے. کیا آج ہم ایسی آسائشوں میں ہیں جن کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں ایسی خوشیاں نصیب ہوں گی؟ ہم راحت کے چشموں کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. وقت ایسا چل رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں سنبھالے ہوا ہے، خداوند ہمیں اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، خداوند نے ہمیں ہر طریقے سے ہر آس امید کو پورا کیا ہوا ہے. کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں؟ چند لوگ میرے عزیزوں جو اس کا شکر کرتے، چند لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے، چند لوگ جن کی وجہ سے آج بھی دنیا قائم، جیسا کہ سدوم اور عمورہ میں خدا نے کہا آخر تک اگر 10 بھی ہوں گے تو میں ان کے لیے چھوڑ دوں گا. آج بھی چند لوگ اس دنیا میں اچھے ہیں. ہمیں ان چند لوگوں میں جڑنا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم اس کی گلا میں شامل ہیں. خدا کو ہر چیز پتا ہے کہ اس کے پاسبان کیا کرتے، ان کے دلوں میں ان کے لیے کیا ہے، جیسا کہ سسٹر شازیہ نے پڑھا. کیا کئی ہزار سال پہلے جب یہ حزقیل کے وسیلہ سے کلام نازل ہوا تو کیا ہمارا خدا اس وقت جانتا نہیں تھا کہ لوگ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف وہ اپنے جلال کے لیے یہ کروانا چاہتا ہے. کیا وہ مصر میں فرعون سے کچھ کروا نہیں سکتے تھے؟ وہ کروا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے جلال کے لیے ان افات کو بھیجا تاکہ اس کے جلال کو اظہار ملے. وہ آج بھی وہ ایسی ہی قوت رکھتا ہے، وہ آج بھی اس قوت میں ہے جس قوت میں اس نے ازل سے لے کر آج تک بنی نوع انسان کے ساتھ پیار کیا. وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے ہمارے لیے تیار کھڑا ہے کہ کب ہم اس سے ملاپ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے اس کے پاؤں میں گریں تاکہ وہ ہمیں کھڑا کرے اور کھڑا کر کے گلے لگائے. ہمارا اچھا چرواہا ہمارے ساتھ کھڑا ہے میرے عزیزوں، ہمیں اسودگی میں لانے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، ہماری کمزوریوں کو اپنے اوپر لادنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھے دے دے، میرا جوا لے لو.
وہ ہلکا اور ملائم ہے۔ آخر میں میں بھائی صابر سے کہوں گا کہ جو ورد سسٹر شازیہ نے پڑھا اس کو آگے بڑھائیں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند نے فرماتا ہے کہ دیکھ میں خود بنے پوڑوں کی تلاش کروں گا اپنی اور ان بیڑوں کو کی ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنے بیڑوں کے درمیان جو پرگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنے بیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ اور تارے کی کے دن تتر بتر ہو گئی چھڑا لاؤں گا۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ بھائی صابر، خدا ان آپ کو برکت دے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں خدا نے ہمارے لیے آج کا پیغام بخشا۔ خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بیڑوں کی تلاش، وہ خود تلاش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ بیڑے جو گلہ سے بھٹک چکی ہیں، وہ بیڑے جو جناب یسوع کے اوپر ایمان نہیں لاتی، اپنے آپ کو سخت کرتی ہیں، اپنے آپ کو اس لائق نہیں بناتی کہ اس کے گلہ میں شامل کریں، پھر بھی ہمارا خدا تیار ہے کہ اس کو اپنے گلہ میں وہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے۔ ان پراگندہ کی ہوئی بیڑوں کی تلاشی میں آج بھی اس تجاری میں، اس آس میں ہے کہ کب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کب ہم اپنے آپ کو واجب طور پر اس لائق بنائیں کہ ہم یہ غرور سے کہیں کہ ہم مسیحی، ہم اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کے، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا۔ کیا باپ ہمارے لیے بیٹے کو اپنے ان کاموں کے لیے جو وہ کرنا چاہتا تھا اس دنیا میں لے کے آیا؟ پھر بھی یہ بدبختی ہے بنی نوع انسان کی، یہ بدبختی ہے اس قوم کی جو اس پر یہ یقین نہیں کرتے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج کے دور میں بھی لوگ جناب یسوع پر یہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ہم فرقوں میں بٹ چکے۔ کسی کا عقیدہ کیسا ہے، کسی کا عقیدہ ویسا ہے۔ کیا یہ اپنے اپنے سواد نہیں؟ کیا یہ اپنے اپنے عملات کو یقین کامل میں کرنے کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہیں، کیونکہ ہم اپنے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان گناہوں میں گڑ چکے جن کو نبھانا بنی نوع انسان کے لیے ذلت کی زندگی کے مترادف ہے۔ ہم اپنی خوشیوں میں، عیش و عشرت میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو وہ درجہ نہیں دینا چاہتے، وہ درجے میں نہیں رکھتے جس کا وہ حقدار ہے۔ آج وہ یہ کہتا ہے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئے ہیں چھڑاؤں گا۔
तारीकी के अय्याम, वो अय्याम जिनके लिए यसाया बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है, जो मौत के साया की वादी में रहते थे, उन पर नूर चमका। हमें नूर की हकीकत को लेना है, ताकि हमारी जिंदगी उसके नूर के वसीला से रोशन हो। मेरे अजीजों, वक्त हमें यह सिखाता है, आज भी हम तौबा करें, आज भी हम अपने गिरेबान में झांकें, हम कहां खड़े हैं। आज भी वो हमें अपने गल्ला में शामिल करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम अपने आप को जांचें, पहचानें और गौर करें कि जिसने अपनी जान हम जैसे गुनाहगारों के लिए दी, वो कैसा मोहब्बत का पैकर खुदा है, वो कैसा खुदा है जो आज भी हमारी खताओं को माफ करने में कादिर है। वो हमें माफ करता है और हमारे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक देता है। शर्त ये है, सदके दिल से, ईमान कामिल से उसके हुजूर झुके, आजिज बने, ताकि खुदा हमारी खताओं को माफ करे। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन, 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 आमीन।